إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہم انشاءاللہ مختصر رسالے کو پڑھیں گے جس کا عنوان الآداب العشرہ ہے، جس کا تعلق اسلامی آداب سے ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ یہ رسالہ شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ و وفقہ کی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے 10 اسلامی آداب کو ذکر کیا ہے، جسے ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم ہدانی اللہ و ایاک لأحسن الاخلاق ان من اعظم الآداب 10۔ مصنف وفقہ اللہ نے اپنے اس رسالے کو یعنی الآداب العشرہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے، جیسا کہ سنت میں وارد ہے، اس کی اتباع کرتے ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط اور پیغام جو مختلف بادشاہوں کو ارسال فرماتے تھے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے، اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کا خط جب بلقیس کو پہنچا تو اس نے کہا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تصانیف بھی اسی طرز پر ہوتی ہیں۔ پھر مصنف کہتے ہیں اعلم ہدانی اللہ و ایاک لأحسن الاخلاق ان من اعظم الآداب 10۔ جان لیں اللہ مجھے اور آپ کو بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی کرے کہ بڑے آداب میں سے 10 ہیں۔ ویسے تو آداب کی تعداد بہت زیادہ ہیں جو مختلف ابواب میں بیان کی جاتی ہیں، مگر اس رسالے میں مصنف نے 10 آداب کو ہی ذکر کیا ہے، اور اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ کہ ان کا شریعت نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اور ان کے تعلق سے احکام بہت زیادہ بیان کیے ہیں۔ دوسری وجہ کہ لوگ عرفاً اسے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جنہیں ہر مسلمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آداب جمع ہے ادب کی، اور ادب کہتے ہیں ما حمد شرعا او عرفا۔ ادب کہتے ہیں ما حمد شرعا او عرفا، جس کی شرعا یا عرفا یعنی لوگوں کی عادتوں میں جو معروف ہے تعریف کی جاتی ہو یا انہیں اچھا سمجھا جاتا ہو۔ لہٰذا جن چیزوں کی تعریف کی جاتی ہے وہ خیر کے خصال ہوتے ہیں جو یا تو شرعاً یا عرفاً تعریف کے لائق ہوتے ہیں، اور جو شخص ان سے مزین ہوتا ہے اس کو مؤدب کہتے ہیں، جسے ادب والا یا با ادب ہم کہتے ہیں۔ تو ادب میں خیر کے خصال جمع ہوتے ہیں، لہٰذا تمام مسلمان عموماً اور علم کی طرف نسبت کرنے والے اہل علم یا طلاب علم کو خصوصاً ان آداب کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اقتداء اور اتباع ہم کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ادب کے ساتھ بھیجا اور بہت ہی عمدہ اخلاق اور آداب سے مزین کیا۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ پھر مصنف وفقہ اللہ نے پہلے ادب کو ذکر کیا اور کہتے ہیں الاول اذا لقیت مسلما فسلم علیہ قائلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وان سلم علیک فقل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ پہلا ادب یہ کہ جب آپ کسی مسلمان سے ملیں تو اسے یہ کہتے ہوئے سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر وہ آپ کو سلام کرے تو کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصنف نے سب سے پہلے سلام کے ادب کو بیان کیا ہے، اور سلام کرنا یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، اور اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، اور ان حقوق میں سے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ لہٰذا اسلام کے ادب میں سے ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے سلام کرے، اور اس کی جگہ مسلمان سے ملاقات کے وقت ہے، اور ملاقات 2 یا 2 لوگوں کا آپس میں ایک ساتھ آمنے سامنے آ جانا ہے، تو جب کوئی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے تو سلام کرنا مشروع ہے۔ ملاقات 2 قسم کی ہے، پہلی ملاقات ہے حقیقی،
یعنی بغیر کسی اوٹ یا آڑ کے، جیسے آمنے سامنے آ جانا، اور دوسری ہے حکمی، یعنی حکماً کسی سے ملاقات کرنا جو کسی اوٹ یا آڑ کے حائل ہونے سے ہو، اور اسی میں ٹیلی فون یا موبائل یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملاقات ہو۔ تو حکماً جو ملاقات ہے اسے بھی حقیقی ملاقات کے حکم میں مانا جائے گا۔ سلام کرنے کی شرط میں سے یہ ہے کہ تمہاری ملاقات مسلمان سے ہو، نہ کہ کافر سے، کیونکہ اہل کتاب جو کافر ہیں ان کو سلام نہیں عرض کیا جائے گا، تو ان کے سوا اور کفار کو تو بدرجہ اولا نہیں کیا جائے گا، جیسے مشرکین یا ملحد۔ دوسرا مسئلہ شیخ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں قائلاً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ صفت ہے سلام کرنے کی۔ سلام کرنے کے 3 درجات یا مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یا پہلا درجہ کہنا السلام علیکم، دوسرا درجہ یہ کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تیسرا یہ کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اہل علم کے صحیح قول کے مطابق سلام عرض کرنے کا یہ اکمل طریقہ ہے جہاں پر سلام کرنے والا رکتا ہے۔ سلام کرنے والے کا اس سے زیادہ لفظ بڑھانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا سلام کرنے والے کے لیے سب سے کامل درجہ یہی ہے کہ وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس میں سب سے زیادہ اجر ہے۔ اس سے کم اجر ہے اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس سے کم اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم۔ مصنف نے اس رسالے میں سب سے اکمل صفت بیان کی ہے، اور یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا۔ سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ سلام عرض کرنا یعنی کسی دوسرے مسلمان کو کہنا السلام علیکم، یہ سنت ہے، اور اس پر اجماع ہے جیسے کہ ابن عبد البر نے نقل کیا ہے۔ تیسرا مسئلہ شیخ کہتے ہیں وَإِن سَلَّمَ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، یہ ہے صفت سلام کا جواب دینے کی جسے سلام کیا جا رہا ہے کہ وہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، یعنی جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اذا سلم علیکم المسلم فردوا علیہ افضل مما سلم او ردوا علیہ بمثل ما سلم فالزیادۃ مندوبہ والمماثلۃ مفروضہ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان تم کو سلام کرے تو اس سے افضل لوٹاؤ، یعنی اس سے جو بہتر ہے جواب اس سے لوٹاؤ، یا اسی سلام کو لوٹا دو جیسے کہ اس نے سلام کیا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ یہ مستحب مندوب ہے، اور اس سے برابر جواب دینا یہ فرض ہے۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس سے بہتر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب میں دینا، اور اگر کہتا ہے کوئی السلام علیکم تو سب سے اکمل یہ ہے کہ آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس سے بہتر آپ نے لوٹایا، اور اگر اس سے بہتر آپ نے نہیں لوٹایا تو آپ کم سے کم اس کے برابر کا لوٹا دیں، یعنی اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم آپ کہیں وعلیکم السلام، اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینے کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے اور اس پر اجماع ہے، جیسا ابن عبد البر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ مسئلہ اگر کسی نے ایک شخص کو سلام کیا ہے تو اس شخص کو جواب دینا فرض عین ہے، اور اگر کسی جماعت پر کسی شخص نے سلام کیا ہے یا سلام عرض کیا ہے تو ان پر فرض کفایہ ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دیتا ہے تو سب کی طرف سے کافی ہوگا۔ اور اگر آپ نے سنا کسی شخص کو کہ کسی دوسرے شخص کو سلام کر رہا ہے تو اس شخص کو جس کی طرف اس نے سلام عرض کیا ہے اسے جواب دینا واجب ہے، نہ کہ آپ کے اوپر۔ مثال کے طور پر اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص مسجد کے دوسرے کونے پر بیٹھا ہے اور مسجد میں داخل ہونے والا شخص اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے سلام عرض کرتا ہے تو آپ کو جواب دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ شخص کے اوپر ضروری ہے جس کی طرف اس نے سلام عرض کیا ہے۔ لہٰذا جس نے سلام سنا لیکن سلام کرنے والا اسے سلام نہیں کر رہا تھا تو اسے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔